صحت مند کیسے رہا جائے، سائنس کیا کہتی ہے، یہ جاننے کے لیے یہ چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کوئی بھی اپڈیٹ مس نہ کریں۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر کاظمی۔ آج کی اس ویڈیو میں نارمل ڈیلیوری پر بات کروں گی اور آپ کو ایسی ٹپس بتاؤں گی جو اس فیلڈ کے ہیلتھ ایکسپرٹس کی دی گئی ہیں، اور وہ عورتیں جو نارمل ڈیلیوری چاہتی ہیں اگر وہ ان ٹپس کو فالو کریں گی تو یہ ان کے لیے کافی مددگار ہوں گی۔ نارمل ڈیلیوری یا نیچرل برتھ، اس میں بچے کی پیدائش کے لیے کسی قسم کی میڈیسنز کا استعمال نہیں کیا جاتا اور نہ ہی کوئی سرجری یا سی سیکشن کیا جاتا ہے۔ وہ عورتیں جن کے بچے نارمل ڈیلیوری کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں ان کی ریکوری کافی تیز ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ان میں سویلنگ یا کسی قسم کے انفیکشن ہونے کا خطرہ کافی کم ہوتا ہے۔ اور اب میں ٹپس پہ بات کروں گی اور آپ میں سے وہ عورتیں جو ایکسپیکٹ کر رہی ہیں انشاءاللہ ان کے لیے کافی مددگار ہوں گی۔ تو اس میں سب سے پہلی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ پریگننٹ ہیں تو آپ ایسے میڈ وائف یا ڈاکٹر کو منتخب کریں جو کہ نارمل ڈیلیوری کو زیادہ فوقیت دیتے ہوں۔ جب آپ لیبر کے دوران ایسے میڈ وائف یا ڈاکٹر کے پاس جائیں گی تو ان کی سب سے پہلی کوشش یہی ہوگی کہ خدا نہ خواستہ جب تک کوئی کمپلیکیشن نہیں ہوتی بیبی کی برتھ نارمل کروائی جائے۔ ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ بہت زیادہ ہے کہ جب کوئی پریگننٹ ہوتا ہے تو اس کے بڑے اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ اب تم نے بالکل کوئی کام نہیں کرنا، چلنا پھرنا نہیں ہے، سیڑھیاں اترنا چڑھنا نہیں ہے، بس تم نے ریسٹ کرنا ہے، جو کہ انتہائی خطرناک ہے ماں کے لیے۔ ہیلتھ ایکسپرٹس کے مطابق پریگننسی کے دوران آپ نے ہر روز لازمی ایکسرسائز کرنی ہے۔ یہ ایکسرسائز آپ کو پریگننسی اور لیبر دونوں میں بہت مدد دے گی۔ اس کی وجہ سے پریگننسی کے دوران آپ کو اچھی نیند آئے گی، آپ کا وزن زیادہ نہیں ہوگا، اور جو پریگننسی کے دوران ایک سٹریس ہوتا ہے وہ کافی کم ہوگا۔ تو پریگننسی کے دوران جو سب سے بیسٹ ایکسرسائز کرنے والی ہے وہ ہے واک۔ تو آپ نے ہر روز ڈیلیوری کے دن تک 30 منٹس کی واک لازمی کرنی ہے۔ سائنسی تحقیق کے مطابق وہ عورتیں جو پریگننسی کے دوران باقاعدگی سے واک کرتی ہیں ان میں پریگننسی کی کمپلیکیشنز ہونے کا خطرہ بہت ہی کم ہو جاتا ہے، اور ان کمپلیکیشن میں شامل ہے جسٹیشنل ڈائبٹیز، یہ ایسی ڈائبٹیز ہوتی ہے جو پریگننسی کے دوران عورتوں کو ہو سکتی ہے۔ پری ایکلیمسیا یعنی پریگننسی کے دوران یا پریگننسی کے فوراً بعد عورتوں کا بلڈ پریشر ہائی ہونا، یا بچوں کا پیدائش کے وقت وزن کا کم ہونا۔ نارمل ڈیلیوری کے لیے ایک اور بات جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب آپ کا لیبر کا پروسیس سٹارٹ ہوگا تو آپ نے خود کو زیادہ سے زیادہ ریلیکس رکھنا ہے، کیونکہ جب لیبر کا پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے تو باڈی ایک ہارمون بنانا شروع ہو جاتی ہے جس کو آکسیٹوسن کہتے ہیں، اور جب عورت بہت ڈری ہوئی یا سٹریس میں ہوتی ہے تو یہ ہارمون صحیح سے کام نہیں کرتا اور اس ہارمون کا لیول کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے یہ لازمی اپنے ذہن میں یہ چیز رکھنی ہے اور اس دوران اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ ریلیکس رکھنا ہے تاکہ یہ ہارمون اچھے سے کام کرے اور اس کا لیول اچھا رہے۔ ڈیولپڈ کنٹریز میں بہت ساری عورتیں لیبر کے دوران اسکواٹس کرتی ہیں، اور ان اسکواٹس کی وجہ سے ان کے بیبی کی جو پوزیشن ہوتی ہے وہ برتھ کے لیے صحیح ہو جاتی ہے، یعنی اس کا ہیڈ جو ہوتا ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور یہ اسکواٹس ان عورتوں میں زیادہ اچھے سے کام کرتے ہیں جو کہ تھرو آؤٹ پریگننسی اپنے اسکواٹس کرتی آتی ہیں، کیونکہ ان کی وجہ سے ان کی ٹانگوں کے مسلز کافی اسٹرانگ ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز کی ایشورنس کروا دوں کہ یہ اسکواٹس اور اس جیسی ایکسرسائزز پریگننسی کے دوران بالکل سیف ہیں، اور ایسا کوئی بھی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ملا ہے کہ اس طرح کی ایکسرسائزز کرنے کی وجہ سے بچہ جلدی پیدا ہو جاتا ہے۔ جب آپ کے لیبر کا پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے ایک جگہ بس بیٹھنا نہیں ہے، آپ خود کو موو لازمی کریں، واک کریں یا اسکواٹس کریں۔ پریگننسی سے ریلیٹڈ میں نے اور بھی ویڈیوز بنائی ہیں کہ پریگننسی میں عورت کو کیسی خوراک کھانی چاہیے اور کس طرح کی خوراک سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے، اور پریگننسی میں اگر خارش ہوتی ہے تو اس کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا چاہیے اور کس ٹائم یہ خارش بہت زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو آپ ویڈیوز ضرور دیکھیے گا۔ یہ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔